اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصاد صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار و غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا۔ انہوں نے ہر چند چیز پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں تو یہ صرف گڑھنت ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایک رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی تو وقف اور ڈھیل نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سر نوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح تسبیح خوانی کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھ ہی کو دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ ہی تیرے ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور ایک اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اپنے نفسائی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کا دن بھلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تھا کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔
کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیے گئے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کو جیسا کر دیے گئے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزندہ عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخاسے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان کے گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا آپ کے حکم سے، جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقت ور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو جنزیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اس کو پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اور ہم نے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا یہ مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ایسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، عیسیٰ اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کی پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنت ہے، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کے شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچے نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم میں سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بڑی جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے۔ آہ، کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، پس اسے چکھیں گے گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تو تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں سے شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا، یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف
خبردار کرنے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ زبردست اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تمہیں بے پردہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدم فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کسی چیز نے روکا؟ کس چیز نے روکا جس میں سے اپنے ہاتھوں میں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اسے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، اور ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا، اور تجھ پر قیامت کے دن میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، میرے رب مجھے میرے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کی جو چہرہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا، سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت عبرت ہے۔ یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ سورۃ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت اس کتاب کو اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیک کی مرتبہ تک ہماری رسوائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج کو چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقیناً مانو کہ وہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہیت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے
تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شرع مقررہ کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے اسے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہی ہونے والا ہے۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو اور برابر ہو سکتے ہیں، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کا کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو اپنے رب کی طرف سے۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاء کار وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا، ہما تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، تو کیا آپ اسے دوزخ میں سے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنائے والا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سطح میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاک کی ہے کہ ان پر جن کے دل یاد دلاہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کے سپر ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں، جس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ
پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم زد رکھنے والے ساجی ہیں اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کی طرف سامنے جھگڑو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔